السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو ہم توابع پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے تاکید کو پڑھا تھا اور اس سے پہلے صفت کو، وصف کو پڑھا تھا۔ تو آج ہم بدل پڑھیں گے۔ بدل جو ہے یہ بہت اہم بحث ہے اور بہت استعمال ہوتی ہے۔ تاکید کا استعمال بھی ہے لیکن کم ہے، لیکن بدل کا استعمال بہت ہے۔ اور اس کے بعد عطف بحرف اور عطف بیان کا بھی استعمال ہے۔ احادیث کے اندر عطف بیان کا بہت استعمال ہے، جو سند ہوتی ہیں عن کر کے، جو ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ سب بدل ہوتے ہیں۔ تو بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں۔ عوض نہ پڑھیں، اسے عوض پڑھیں۔ عوض یعنی بدلہ۔ بدل کہتے ہیں بدلے کو، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز، اسے کہتے ہیں عوض اور بدل۔ اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو۔ جب نسبت کی جائے تو وہی مقصود ہو، اس کو کہتے ہیں، یعنی تابع ہی مقصود ہو، متبوع مقصود نہ ہو۔ یعنی جو دو اسم ہیں، جو پہلا والا اسم ہے وہ متبوع ہوتا ہے، اس کی تابعیت، اس کی پیروی اس کے پیچھے چلتا ہے۔ دوسرا اسم جسے کہتے ہیں تابع، تو وہ اسم جو ہے وہی مقصد ہوتا ہے، اور متبوع جو اس سے پہلے والا اسم ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ یہ مثال انہوں نے نہیں دی، ابھی دیں گے انشاءاللہ، آگے دیں گے۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط، یہ 4 بدل ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ زید آیا، تو اب کسی شخص کو جو ہے تھوڑا شبہ ہوا، تو میں نے واضح کرنے کے لیے، صاف طور پر بتانے کے لیے میں نے کہہ دیا جو کہ تیرا بھائی ہے، یعنی زید آیا جو کہ تیرا بھائی ہے۔ تو میرا مقصد یہی بتانا تھا کہ کون آیا؟ تیرا بھائی آیا۔ یہ بتانا مقصد نہیں تھا کہ زید آیا، یہ بتانا مقصد تھا کہ تیرا بھائی آیا۔ تو جب زید کہا تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے کہا تیرا بھائی آیا تو اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ کہ تیرا بھائی آیا۔ تو یہی بدل ہوتا ہے، زید سے بدل جو ہے وہ تیرا بھائی ہے، اسے ہی بدل کہتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اب بدل الکل کی تعریف کر رہے ہیں۔ بدل اور مبدل منہ، جس سے بدل بنایا گیا ہو، مبدل منہ، بدل اور مبدل منہ، یہ اصطلاح یاد کر لیں۔ بدل اور مبدل منہ کا مصداق ایک ہو، مصداق یعنی دونوں سے ایک ہی چیز مراد لی جا رہی ہو، اسے کہتے ہیں مصداق۔ یہ مصداق ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، دیکھ لیجئے، میم پہ زیر ہے، مفعال کا وزن ہے، مصداق۔ تو دونوں سے مراد ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں بدل الکل۔ جیسے مثال دے رہے ہیں جاءنی زید اخوک، وہی مثال ہے جو میں نے ابھی آپ کو اردو میں دی تھی۔ اور قرأت الکتاب روضۃ الادب، جاءنی زید، آیا میرے پاس زید جو کہ تیرا بھائی ہے، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں 2 طریقے سے۔ جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی، یا پھر آیا میرے پاس زید جو کہ تیرا بھائی ہے۔ قرأت الکتاب روضۃ الادب، میں نے پڑھی کتاب ادب کے طریقے پر۔ یہ جو دوسرا جو انہوں نے جملہ دیا ہے، اس میں پڑھنے میں شاید مجھ سے تھوڑی غلطی ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں۔ تو روضہ اصل میں باغ کو کہتے ہیں، اور جو ہے یہ ادب کے ساتھ اگر اس کی نسبت ہو رہی ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ بدل البعض، بدل اور مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو۔ بدل جو ہے وہ مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، حصہ نہ ہو، یعنی پوری مراد نہ ہو، بلکہ اس کے مراد کا کچھ حصہ ہو۔
جو مبدل منہ ہے اس کی مراد کا کچھ حصہ ہو بدل میں، پوری مراد نہ ہو بدل، بلکہ کچھ مراد ہو۔ جیسے آگے مثال دے رہے ہیں، ضرب زید رأسہ، میں نے مارا زید کو اس کے سر پر، میں نے مارا زید کو اس کے سر کو، یعنی اس کے سر پر مارا۔ تو زید کی جو زید بدل ہے، یہ زید مبدل منہ ہے، اس کا بدل رأسہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو رأسن ہے اس نے جو ہے زید کے سر کو لیا ہے، جو کہ زید کا جز ہے، پورا زید نہیں ہے۔ تو یہی ہے بدل البعض، یعنی جو مبدل منہ ہے، پہلے والے لفظ کو مبدل منہ کہیں گے اور بعد والے کو بدل کہیں گے۔ تو مبدل منہ جو ہے وہ اس کا جو بدل ہے وہ اس کا بعض حصہ ہے، پورا نہیں، یعنی بعض ہے اس سے مراد، پورا مراد نہیں ہے۔ بدل الاشتمال، بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، یعنی کچھ بھی تعلق ہونا چاہیے، تو اسے بھی بدل کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اس کا حصہ ہو یا پوری مراد ہو، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہونا چاہیے۔ مبدل منہ اور بدل میں کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی ربط ہونا چاہیے۔ جیسے صلب زید ثوبہ، زید کے سلب کر لیا زید سے اس کے کپڑوں کو، یعنی لے لیا گیا زید سے اس کے کپڑے۔ سرق عمرو مالہ، لے لیا گیا عمرو سے اس کا مال، یا پھر لے لیا گیا زید کو یعنی اس کے کپڑے، اور چرا لیا گیا عمرو کو یعنی اس کا مال۔ اس طریقے سے ترجمہ کریں گے اس کا۔ بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو۔ تو یہ بدل الغلط، غلط کا مطلب ہم اردو میں بھی غلط بولتے ہیں، تو یہ لفظ غلط جو ہے یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو غلطی کرنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسے بدل الغلط کہتے ہیں۔ جیسے اشتریت فرسا حمارا، میں نے خریدا گھوڑا نہیں گدھا، تو یہ بدل الغلط ہے۔ دیکھ لیجئے دونوں پہ اعراب ایک ہی آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ جو ہے مفعول، دوسرا مفعول نہیں ہے بلکہ بدل ہے، کیونکہ اس پہ وہی اعراب آ رہا ہے جو فرس پہ آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بدل ہے۔ ایسے ہی جاءنی زید جعفر، آیا میرے پاس زید نہیں جعفر۔ عطف بحرف، وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو، یعنی جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہ حرف عطف کے بعد تابع کی طرف بھی ہو، تو اسے کہتے ہیں عطف بحرف۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ مطبوع جب بیچ میں حرف عطف آئے گا تو جو مطبوع ہوگا، جو پہلا اسم ہے، اسے کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، اور حرف عطف کے جو بعد آئے گا اسے کہیں گے معطوف۔ حرف عطف بھی بتا رہے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے جاء زید و عمر، آیا زید اور عمر۔ تو دیکھیے عمر پہ جو پیش آ رہا ہے یہ زید کی وجہ سے آ رہا ہے، بیچ میں حرف عطف ہے، زید کی نسبت کیا ہے یہاں پہ؟ فعل کے ساتھ فاعل ہے، تو یہی نسبت اس کے تابع جو کہ عمر ہے اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی فاعل بن رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ زید کی وجہ سے، کیونکہ بیچ میں حرف عطف ہے جو کہ واو ہے۔ تو یہ کچھ حرف عطف ہیں، ابھی انہوں نے نہیں بتایا، آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں آ رہا ہے، اسی کتاب میں آگے ان کا بیان آ رہا ہے کون کون سے حرف عطف ہوتے ہیں۔ جیسے جاء کی نسبت زیدن کی طرف ہے، ایسے ہی حرف عطف کے واسطے سے عمر کی طرف ہے۔ عطف بیان ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کو واضح اور ظاہر کرے۔ یہ عطف بیان ہے، یعنی ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت تو نہ ہو، صفت نہیں ہوتی وہ، بلکہ مطبوع کی وضاحت کر دے، یعنی مطبوع کو واضح کر دے، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دے، اسے کہتے ہیں عطف بیان۔ بیان سے ہی مطلب پتہ چل رہا ہے، بیان مانے وضاحت کرنا، اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، جیسے جاء زید ابو عمرو، آیا زید
امر کا باپ، آیا زید جو کہ امر کا باپ ہے۔ تو یہ ابو عمرن، دیکھیے یہ واو نے بتا دیا کہ یہ جو ہے اس پہ جو پیش آ رہا ہے واو کی شکل میں آ رہا ہے، اور جو زیدن کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ مطبوع ہے۔ تو ابو عمرن، ابو جو ہے یہ مضاف ہے، عمرن مضاف الیہ ہے، مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، تو مضاف پر جو ہے یہ واو اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ پیش کی حالت میں ہے، مرفوع حالت میں ہے زیدن کی طرح، اور یہ تابع ہے اسی وجہ سے یہاں پہ، اسی لیے تابع ہے اسی وجہ سے جو ہے پیچھے زیدن والی حرکتی اس پہ آ رہی ہے۔ لیکن یہ اسماء ستہ مکبرہ میں ان کا رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی زید آیا جو کہ امر کنیت سے مشہور ہے، جو کہ ابو عمرو کنیت سے مشہور ہے، یعنی آیا زید جو کہ ابو عمرو ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، آیا زید جو کہ عمرو کا باپ ہے، اس کا ترجمہ یوں ہی کریں گے، آیا زید جو کہ ابو عمرو ہے۔ تو یہاں ابو عمرو عطف بیان ہے، اور جا ابو ظفرن عطف بیان ہے، اور جا ابو ظفرن عبداللہ، یعنی ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یہاں عبداللہ عطف بیان ہے، ترکیب کر رہے ہیں ابھی اس کی۔ جانی زیدن اخو کا، جا فعل نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، زیدن مبدل منہ ہو گیا، اخو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بدل مبدل منہ مل کر فاعل ہوا، جا کا باقی ظاہر ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو مبدل منہ بدل مل کر پھر فاعل ہوئیں گے۔ دوسری ترکیب ضرب زیدن رأسہ، تو ضرب فعل مجہول، زیدن جو ہے یہ مبدل منہ، رأس جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بدل، یہ مبدل منہ بدل سے مل کر یہ نائب فاعل ہوا، ضرب فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول ما لم یسمى بھی کہتے ہیں اسے، نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ تیسری ترکیب اشتریت فرسن حمارن، اشتریت فعل بفاعل، فرسن مبدل منہ، حمارن بدل مبدل منہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، اشتریت فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چوتھی ترکیب جا زیدن و عمرن، جا فعل، زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمرن معطوف علیہ مل کر فاعل ہوا، جا کا جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، باقی ظاہر ہے۔ یہ واو جو ہے یہ حرف عطف اور یہ بدل ہے، یہ مبدل منہ ہے، مبدل منہ بدل سے، یہ معطوف علیہ، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر فاعل ہوا۔ پانچویں ترکیب جا زیدن ابو عمرن، جا فعل، زیدن متبوع، ابو مضاف، عمرن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر تابع، عطف بیان ہوا، متبوع تابع مل کر فاعل ہوا، جا کا باقی ظاہر ہے۔ ترکیب بیان کریں، قام عمرن ابو کا، قام فعل، عمرن مبدل منہ، ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بدل مبدل منہ بدل سے مل کر فاعل ہوا، باقی ترکیب آپ کر لیں گے۔ قطع زیدن یدہ، کاٹا گیا زید یعنی اس کا ہاتھ، کاٹا گیا زید اس کے ہاتھ کو، اس طریقے سے ترجمہ کیا جائے گا۔ قطع کاٹا گیا، قطع فعل مجہول، زیدن جو ہے یہ مبدل منہ، ید مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر بدل مبدل منہ بدل سے مل کر یہ مفعول ما لم یسمى فاعل ہوا، باقی ظاہر ہے۔ سرقہ حمید نعالہ، چرا لیا گیا حمید کو یعنی اس کی چپلوں کو، نعال چپل، نعل کی جمع نعال آتی ہے، یعنی اس کی چپلوں کو۔ سرقہ فعل مجہول، حمید مبدل منہ، نعال مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مفعول ما لم یسمى فاعل ہوا، اور باقی ظاہر ہے۔ بیعت جملا فرسن، بیعت فعل بفاعل، باع یبیع سے ہے، یہ اس کی گردان آپ پڑھ چکے ہیں علم صرف، اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بیعت باع یبیع سے یہ
اور تا ضمیر جو ہے یہ اس پہ پیش یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ فاعل ہے اور متکلم کا صیغہ ہے۔ بیعتو فعل با فاعل، جملاً یہ مبدل منہ، فرسن بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مفعول بھی، بیعتو فعل با فاعل مرفوع اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذہب بکر و خالد، ذہب فعل، بکر معطوف علیہ، واو حرف عطف، خالد معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر فاعل، باقی ظاہر ہے۔ جا ابو الظفری عبداللہ، جا فعل، ابو مضاف، الظفر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، عبداللہ عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ تابع ہوا، یہ متبوع ہوا، یہ متبوع ہوگا اور یہ تابع ہو کر عطف بیان ہوا، متبوع تابع سے مل کر یہ فاعل ہوگا۔ فصل نمبر 17 یہ دیکھ لیتے ہیں ایسے ہی۔ عوامل لفظی و معنوی، عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ دو طریقے کے عامل ہوتے ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں، جو کہ تبدیلی کرتے ہیں۔ عمل کرنے کا مطلب تبدیلی کرتے ہیں اعراب میں، اس لیے انہیں عوامل، عامل کی جمع عوامل آتی ہے، یہ تبدیلی کرتے ہیں۔ کیا تبدیلی کرتے ہیں یہ عوامل عاملہ کی جمع ہے، عامل کی جمع نہیں ہے، عاملۃ کی جمع ہے عوامل۔ تو یہ کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، زبر زیر پیش جو اعراب ہوتا ہے اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں لفظی ہوتی ہے اور لفظی ہوتے ہیں اور یہ معنوی ہوتے ہیں۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو، جیسے علی الارض، تو علی لفظوں میں موجود ہے، علی نے ارض کو مجرور کیا ہے، کر دیا، اور جا زید نے جا نے زید کو مضموم کر دیا۔ لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں، حروف، اسماء، افعال۔ تو ابھی جو ہے 18ویں فصل میں یہ لفظی عامل کی ہی بات چلے گی۔ اب یہ حروف آ گئے، اس کے بعد اسماء آئیں گے، پھر افعال آئیں گے، اس کے بعد معنوی آئیں گے، عوامل معنوی۔ تو بس یہ اسی کے ساتھ میں نے بتا دیا، تھوڑی سی بات تھی۔ کل انشاءاللہ ہم فصل نمبر 18 پڑھیں گے، حروف عاملہ در اسم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔